تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں اور سب کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس پر عمل کریں اور بچوں کے لیے وہ تربیت کا نظام پیدا کریں۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ مرد بنا فرد بنا، عورت بنی پورا خاندان بنا۔ تو عورت اگر بن جائے تو پھر پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے کہ وقت پر آ جائیں، تو آپ کوشش کریں کہ وقت پر آ جائیں۔ آپ آ جائیں گے تو بیان شروع ہوتا ہے، آپ آنے میں تاخیر کرتے ہیں اس لیے بیان تاخیر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بیان ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ہوتا ہے، دیواروں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ نہیں آئیں گے تو پھر دیواروں کو بتا کر کیا فائدہ۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مستورات میں اپنی قیمتی نصائح کے ذریعے سے مستورات کو اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب لنفسك ما تحب وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ و پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے کی اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ بڑی ایک سعادت مندی ہے، اور میں مدرسہ سیدہ کے
ذمہ دار حضرات محتمم صاحب محمد سلمان صاحب، ناظم صاحب محمد انعام الحسن صاحب، اور جو ہے ذمہ دار محمد ابراہیم صاحب انجینئر، اور محمد عمران اور دیگر جو ہے تمام کو ایک مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی پہل کی ابتدا کی شروعات کی ہے۔ آپ حضرات کو میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہماری مسجد میں بنگلور میں مولانا ابھی 2 مہینے سے شروع ہوا تو پہلی مرتبہ حضرت مولانا محمد مزمل صاحب آئے، اور الحمدللہ مستورات کی تو تعداد زیادہ تھی، نیچے پردے میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے مرد حضرات لگ بھگ 60-70 کے قریب ہی آئے تھے، گھنی آبادی اس میں تھوڑے آئے تھے، لیکن مولانا نے ہمیں ہمت دیا، مفتی صاحب آپ ہمت نہ ہارے، بھلے ہی 5 آدمی آئے لیکن یہ کام بڑا کام ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ یہ کام ہمیں کئی مہینے سے اپنے جمعہ میں بولتے آیا ہوں، اور میری دلی تمنا تھی کہ یہ اصلاحی معاشرہ کی جو مجلسیں ہیں یہ ہر مسجد والے کرے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے پہل کی، مبارکبادی دیتا ہوں، آپ ہمت نہ ہارے، بھلے ہی 5 آدمی آئے آپ اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اسی کے پہل ہمارے گاؤں میں ہمارے مدرسے میں شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کے اندر بھی اور زیادہ اخلاص عطا فرمائے، اور کام میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ میری ماں بہنیں بھی غور سے اس بات کو سنیں کہ ہر انسان پر قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہے ہر انسان کے قرآن مجید کے اوپر، یعنی قرآن مجید کا ان پر احسان ہے، اور قرآن ان کا حق ہے کہ اس پر عمل کریں۔ کتنے احسان؟ اور دوسری بات، احسان کے بجائے الفاظ بدل دوں، حق ہے۔ قرآن مجید کے کتنے حق ہے؟ ہر انسان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1 یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، نمبر 1 قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ نمبر 2 تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں یعلمون تعلمون نہیں، بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا یہ حق ہے، اس کی پوچھ ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ قرآن مجید کو خود کیا کرنا ہے؟ خود سیکھنا بھی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا۔ اور 5واں حق یہ کہ قرآن مجید کی تمام چیزوں کی دعوت دینا، کہ قرآن مجید سیکھو، قرآن مجید پھیلاؤ۔ ایک تو ایمان لانا، اور دوسرا کیا ہے؟ پڑھنا، اور تیسرا کیا ہے؟ پڑھنا کیسے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور اس کے لیے مدد بھی کرنا ہے، اور 5 اس کی دعوت بھی دینا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک صحابی کے سامنے ایک نوجوان آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، نماز سے فراغت پر اس کو بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تو نماز اس طرح پڑھ رہا ہے؟ جواب دینے لگا، حضرت ایک جلدی اہم کام تھا جس کی وجہ سے مجھے جانا ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھ کے اس اہم کام کی طرف میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے تعجب سے فرمایا، نماز سے بڑھ کر کوئی اہم کام ہے؟ بیٹا نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سے بڑھ کر کیا اہم کام ہو سکتا ہے؟
معلوم یہ نماز کو وقت نکالنا ہے. کیا کرنا؟ نماز کے لیے وقت کو نکالنا ہے. ایک آدمی ہے، جس دوسری مثال میں یہ دے رہا تھا کہ مزدور ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نوافل اتنا نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں حسد نہیں، نفرت نہیں، کدورت نہیں، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا ہے، بس دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر دل سے دعا کرتا ہے. علماء نے بتایا کسی کی ترقی کو دیکھ کر، دنیاوی اخروی ترقی کو دیکھ کر جلن نہ کرو، حسد نہ کرو. خاص طور پر یہ مرد عورتوں کے در پایا جاتا ہے کہ فرمایا کہ اس لیے اگر تم دعا دو گی تو وہ دعا پلٹ کر تمہارے پاس آئے گی، وہ دعا پلٹ کر تمہارے پاس آئے گی. اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچاؤ. تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر و کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ آیا، بڑی عبادت گزار عابدہ تھی، نماز کی پابند، تلاوت کی پابند، لیکن اس کے ساتھ صحابہ نے فرمایا زبان کی بڑی تیز ہے، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی، اس کا یہ برا عمل جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. دوسری عورت کا تذکرہ آیا، نماز کی پابند، نوافل میں اتنی کثرت نہیں، لیکن اس کی زبان اتنی میٹھی، کسی کے دل کو تکلیف نہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والی، دوسروں کا بھلا چاہنے والی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے، یہ جنت کو جانے کے لیے اس کا یہ عمل کافی ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. خوش رہو، راضی رہو اللہ کی تقسیم پر. اللہ نے جو مقدر میں تمہارے لکھ رکھا، جو مقدر اللہ نے تمہارا بنایا، اس پر کیا رہو؟ خوش رہو، راضی رہو. تکن اغنى الناس، اس کا بدلہ یہ ملے گا دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تم مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. جس حالت میں اللہ نے رکھا، جس گھر میں اللہ نے پیدا کیا، جس گاؤں میں پیدا کیا، اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. جس حالت میں اللہ نے رکھا، کرائے کے گھر میں رکھا، اللہ کی کوئی مصلحت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو. مالک مکان اللہ نے بنایا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرو. مالدار بنایا تبھی اللہ کا شکر ادا کرو. غریب بنایا تبھی اللہ کا شکر ادا کرو. راضی رہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ، یاد رکھو اس بات کو، جو بندہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے تھوڑے عمل پر قیامت کے دن راضی ہو جائیں گے. میرا بندہ، اسے حاجت تھی، ضرورت تھی، اس کے باوجود یہ میری تقسیم پر راضی ہے. آج رونا، کیا رونا؟ کئی کو ہم نہ ایسا چھوگا، ہمیں دیکھے تو ایسے ہی نہ، ہمیں ایسے مکان میں ہی نہ، ہمیں ایسے ہوگے نا، ہم نہ ایسا یہ ہوگا، ہمیں اتنا اس میں پریشان حال میں ہیں، انہیں دیکھو تو ویسا ویسے ہے نا. یہ اللہ کی تقسیم سے ناراضگی ہے. بیمار بنائے اللہ کا شکر ادا کرو، اس حال میں بھی اللہ نے صحت دیا اور شکر ادا کرو. اللہ نے کسی دن مال کو کم کیا تو شکر ادا کرو، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا جس حال میں بھی اللہ نے رکھا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. ایک بزرگ جو ہے بیمار ہو گئے، بہت بڑے شیخ تھے، اتنے بیمار ہوئے کہ جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہو گئے اور ان زخموں میں کیڑے بھی پڑ گئے.
ان کے خلیفہ کو مرید کو معلوم ہوا تو شیخ سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے. دیکھتے کیا ہے, نیم برہنہ, نیم حالت ہے, بے ہوشی کی حالت ہے, بے ہوشی ہے, لیکن زبان ان کی چل رہی ہے, زیادہ نہ اٹھ کر بیٹھ پا رہے ہیں, نہ کسی سے زیادہ بات کر پا رہے ہیں. اس حالت کو دیکھ کر مرید بڑی عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوئے, اللہ سے دعا مانگی, اللہ صحت عطا فرما, میرے شیخ ہیں, ان کا میرے اوپر احسان ہے. بڑی عاجزی کے ساتھ, گریہ زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی. اللہ کا کرنا یہ ہوا, تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو جو مرید تھے خوش ہو گئے کہ حضرت پہچانے, مجھے پہچان رہے ہیں الحمدللہ. تو حضرت سے کہا, حضرت باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی, پہلی یہ بات بتائیں کہ آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ پڑھ رہے تھے, لیکن میں نے جب اس وقت کان لگایا تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کی زبان سے نکل رہا تھا. شکر ادا کر رہے تھے, تو صبر کا وقت تھا اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں. معلوم نہیں ہوا کہ شکر کی کیا وجہ ہے. شیخ نے کہا, تم میرے بڑے عزیز ہو, یہ راز تھا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے بیٹا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شک مجھے بیماری دیا ہے, جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہوں گی, کیڑے پڑ گئے ہیں, لیکن اللہ کے اس بات پر میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے میرے جسم کو تو بیمار بنایا لیکن میرے دل کو بیمار نہیں بنایا. اگر معاملہ الٹا ہو جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آج ہے ہماری حالت, تھوڑا سا بیمار واویلا, شکوے شکایتیں, سر میں درد آ گیا واویلا, بخار آ گئی واویلا, بچوں کو بخار ہے, کیا ہمارے بچے ملیس, کیا کتنے شکوے شکایتیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم میں کثرت سے عورتوں کو میں نے دیکھا. اس کی وجہ یہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورتیں ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. ایک صحابی عورت کا ایک واقعہ بولوں, سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. میرے ماں بہنیں بڑے غور سے سنیں. اس زمانے میں ایسی فتوحات نہیں تھے. آج دیکھو اللہ کا احسان, ہر گھر میں کم از کم 1 مہینے کا راشن, نہیں تو 3-4 مہینے کا راشن لینے کے تو پیسے ہیں. آخری درجہ 8-10 دن کا تو راشن گھر میں رہتا نا بھائی جی. 1 کیجی چاول گھر کو لے لگ گئے تو تمہیں بھائی کا وہاں اسٹارٹ ہو جاتی, یہ کیا جی تول لے تو لگنا, موٹا چاول لے لگو جی, چاول کا موٹا لانا تمہیں کیا سر, ہاں لانا اچھی بات ہے, منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ شکر کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ. اس زمانے میں عام جو ہے غربت تھی. ایک صحابیہ اور ایک صحابی جو ہے مزدور تھے, کام کرنے والے تھے. انہوں نے بتایا, گھر والوں کو بتایا کہ آٹا گٹنا جتنا تھا سارا ختم ہو گیا ہے, اب گھر میں کچھ ذرہ برابر بھی اناج غلہ کچھ بھی نہیں, راشن نہیں ہے. آج موٹے چاول کھانے ہوتا نہیں ہوتا, باریک کچھ ہونا ہونا, نخرے کہتے ہیں ہمارے. لیکن اس زمانے کیا تھا, ان کے گھر میں ایک دانہ چاول کا بھی نہیں تھا, گیہوں بھی نہیں تھی. حالت ایسی آ گئی تھی اس وقت ان کے. گھر سے صحابی نکلے, اور جب پردے کے ساتھ, یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے, شوہر جب گھر سے باہر جائے تو شوہر کو مسکرا کر پردے کا خیال رکھ کر الوداع کرنا. یہ عورت تانلے کو سوتے رہی, اپنے کاموں میں رہی, مرد مانا گھر سے باہر جا رہا, گھر خالی ہاتھ ہالا لگانا تو میں کہا تو لے لگاؤ, اس طرح بولتے رہی. اس کا ٹینشن اور زیادہ ہوتا.
عورت کی باتوں میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ شوہر کے دل میں فوراً وہ اثر کرتی ہے. اگر وہ عورت جو ہمت دیتی ہے تو شوہر کے اندر ہمت آ جاتی ہے. بیوی اگر ہمت نہیں دیتی تو مرد سب سے زیادہ دوسروں کی باتوں سے ٹوٹنے سے زیادہ بیوی کے تانوں سے اور مرد جو ہے پہاڑ جیسا آگ بھی ٹوٹ جاتا ہے. علماء لکھ کر ہیں باتیں بتا رہا ہوں, ایسی ہی نہیں بول رہا ہوں میں. مشکل حالت میں بھی انہوں نے الوداع مسکراتے ہوئے خالی پردہ کا خیال رکھنا, یہ تو ہے. باہر کھڑے ہو کر جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, نہیں, پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ گئے. اتفاقاً یہ ہوا کہ شام تک بھی انہیں مزدوری کے لیے کوئی لے کر نہیں گیا, خالی ہاتھ گھر کو آئے. پتا ہے بیگم کو دستر لگاؤ, بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھانا ہے. بیگم نے کہا میں نے آپ کو صبح میں کہا تو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. پریشان ہو گئے, لیکن عورت نے تسلی دی, بیوی نے تسلی دی, کوئی بات نہیں ہے. بتایا 3 جملے کہا, دیکھو اللہ پاک بے خبر نہیں ہے ہماری اس حالت سے. کتنے قیمتی لفظ, ہماری اس حالت سے اللہ بے خبر نہیں ہے. دوسری بات فرمایا اللہ بے رحم بھی نہیں ہے, اور اللہ پاک جو ہے بے بس بھی نہیں ہے کہ ہماری حالت کو بدلے. ایسا نہیں ہے, بدل سکتا ہے, اس کے پاس قدرت ہے. شاید اللہ کی یہ مرضی ہے کہ آج ہم بھوکے رہیں تو رہ جائیں گے. اللہ نے ہمیں کل کھلایا, اس سے پہلے کئی مہینوں سے کئی سال زندگی بھر اللہ پاک کھلاتا رہا ہے, اچھا سچا عمدہ سمدہ کھلاتا رہا, کبھی خالی پیٹ نہیں سلایا ہے. آج اللہ کی شاید یہ مرضی ہم بھوکے سو تو بھوکے سو جائیں, کوئی بات نہیں ہے. یہ تسلی کی بات شوہر کے دل میں بیٹھی, اطمینان سے رات انہوں نے سوچا. پھر دوسرے دن نکلے, اسی حالت میں انہوں نے الوداع کیا. اتفاقاً کرنا یہ ہوا کہ اس دن بھی مزدوری کے لیے کوئی لے کر نہیں گیا, خالی ہاتھ آئے. تو وہی الفاظ وہی جملے بیوی نے کہا, شوہر کو تسلی ہو گئی. پھر تیسرے دن نکل رہے تھے, تھوڑی دور گئے, پھر شوہر کو آواز دے کر انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا میرے سرتاج, میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, میری تکلیف دے کر آپ کو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن ایسا نہ کرنا کہ میری محبت کی وجہ سے, میری تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے آپ کہیں حرام کا لقمہ میرے گھر کر نہیں لانا. بھلے ہی خالی ہاتھ آ جائے, حرام کے مال لے کر نہیں آنا. آج عورت ہے تم ناچ کے جو بیٹھے ہے جیسا, وہ سب ہم نہ معلوم نہیں, ہاں وہ سب معلوم نہیں ہم نہ. تمہاری ذمہ داری, لا کو رکھ ڈالنا تمہاری ذمہ داری. کیسا تو کرو, کیا تو بھی کرو, کیا کرتی کہ کدھر کرتی کہ لا کر ڈالنا یہاں. دیکھو مزاج کیسا تھا ہماری بڑی عورتوں کے اندر, ہماری ماؤں کے اندر کیسا مزاج تھا. آج کیسا مزاج بدل چکا ہے, جس کی وجہ سے اولاد بھی ایسی ہو رہی ہے. جنگل میں جھاڑ جس طرح پکنا ہے, اس طرح خرد روز جھاڑیوں کی طرح اولاد آج بن رہی ہے. وہ نہ انہیں ماں باپ کی قدر ہے, نہ انہیں احساس ہے. وقت دینا, اپنے بچوں کو وقت دینا, اور جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا خوش رہو, راضی رہو اللہ کی. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی, راضی رہو, خوش رہو. اللہ پاک جس حالت میں بھی رکھا خوش رہو. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. آج آدمی کتنا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا, لاکھوں پتی نظر آ رہا ہے, لیکن فقیر سے بڑا فقیر ہی نہیں. کیا ابھی بلڈنگ بنگلور میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے, ابھی 4 فلور کی بلڈنگ رہتے ہیں, رونے کا جاتا نہیں اس کا, فل ٹائٹ ہو گئی ہوت رہا. سامنے بولتی ڈھلے کب تھے بھی تمہیں, ٹائٹ ہے ڈھلا کب تھا تو, فل ٹائٹ. 4 فلور کی بلڈنگ ہے, 1 لاکھ روپے کم از کم, آخری در 1 لاکھ سے زیادہ کرایہ آتا ہے, لیکن رونے کا گیا نہیں. 1 لاکھ روپے سے زیادہ مولانا کرایہ آتا ہے, اور دوسرے چیزیں ہیں, لیکن رونے کا نہیں جاتا کہ کیا ہو گیا,
اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے، حرام چیز کا استعمال کیا، نمازوں کو چھوڑا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کی استعمال کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے بے برکتی ڈال دیا، لاکھوں کما لے، یہ فقیر سے بڑا فقیر نظر آتا ہے۔ ایسی بھی کیا مالداری کی کیا ضرورت کہ اتنی ہرس آ گئی کہ کتنا پریشان کا پریشان ہے، پریشانی پریشان ہے ہمیشہ۔ کوئی ایک سیدھا سادہ آدمی کرائے کے مکان پر ہے، کیا حالت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ، وہ بھی خوش، اس کی بیوی بچے بھی خوش، اس کے بچے بھی خوش، اس کے خاندان والے بھی خوش، اس کے رویے سے اس کی بیوی بھی خوش، اس کی بیوی کے رویے سے وہ بھی خوش، اطمینان کے ساتھ خوش حالت میں زندگی گزار رہا۔ کیا ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنی فرما دیا۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تیسری نصیحت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین پڑوسی کے متعلق اتنا مجھے تاکید کرتے رہے، اتنا مجھے تاکید کرتے رہے، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ شاید یہ وراثت میں بھی ان کا حق ہو جائے گا۔ فرماؤ مسلمان نہیں جو پڑوسی کو تکلیف دینے لگے، تکلیف دل کی تکلیف یا ظاہری اعتبار سے تکلیف، اپنے گھر کا کچرا ڈالے اس کے گھر کے سامنے ڈال ڈالنا، پڑوسی اتنا خیال کرتے تھے۔ پڑوسی کون تو میرا، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، غیر مسلم ہے اس کو بھی تکلیف نہ دے، اچھا برتاؤ کرے، غیر مسلمان کیوں نہ ہو، ہر ایک انسان ہے۔ ارے احسان جانوروں پر کرو تو وہ بھی تمہاری تم کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایک کتے کو روٹی ڈال دو، رات بھر تمہارے گھر کی چوکیداری کرے گا، تم جو ہے اسے چوکیداری کرنے کی واچ مین گیری کی جو ہے تنخواہ نہیں دیتے، لیکن تھوڑی سی روٹی پر تمہارے گھر کے دروازہ انتظار کرتا رہے گا۔ تمہارے بچے مارے تو تب بھی کیا مار کو برداشت کر لے گا۔ اچھا سلوک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ کوئی پڑوسی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو، ان کے بچوں کو کوئی چیز کھانے کی دو، کھانے کے لیے کوئی چیز دو۔ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ آتا تو پڑوسیوں کا حق کے ساتھ لے جا کر ان کو بھی کیا کرتے دیا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے گھر میں کم پھل آتا تو اس کے چھلکے اپنے گھر کے سامنے نہیں ڈالتے تھے کہ اس دیکھ کر ان کے پڑوس کے بچوں کو سے تکلیف ہوگی، بلکہ وہ چھلکے کو لے جا کر دور دراز جو ہے کھیتوں وغیرہ میں ڈال دیتے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک کا خیال وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، کہ اچھا برتاؤ کرو پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلمان کیوں نہ ہو۔ جانوروں کے ساتھ جب احسان کریں گے، علماء نے بتایا آج کے دور میں کم از کم مسلمان جو ہے اس ملک میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کر لیں گے تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ ابھی جو ہے ایک دو تین ہفتے پہلے رام نگر میں کیا ہے سیلاب آیا، الحمدللہ مسلمانوں نے جتنا ہو سکتا اپنی مدد کی، مال کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے، ہر اعتبار سے، کپڑوں کے ذریعے سے انہوں نے مدد کیا، اور مدد کرنے میں انہوں نے سامنے والے کو یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے غیر مسلمان نے نہیں دیکھا، بلکہ جو بھی انسان ہے جس کو بھی تکلیف پہنچی، جو بھی محلے میں تھا، ہر ایک کی انہوں نے مدد کی۔ تو وہ غیر مسلمان عورتیں اور مرد کہنے لگے کہ یہ سیاسی، ان کو گالیاں دینے لگے کہ یہ سیاسی لوگ جو ہیں
خالی مسلمان غیر مسلمان ہندو کہتے ہیں، عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آ کر دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کے رویے ہمارے ساتھ کیا ہے، مسلمان کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنا احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بیمار ہیں، اس کا دوا دارو کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ننگے ہیں، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھوکے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو آ کر ہمارے بچوں کا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کون ہے۔ ان کی زبانوں سے اللہ پاک نے نکال کر بتایا، علماء نے بتایا ایک کام کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اچھے سے بات کرو، گھر میں کچھ اچھا پکا تو دے دو۔ ہمیں سمجھتی یہ کام خالی رمضان میں کرنا کرو، کیا ہوگا تو یہاں سے گیا تو وہاں سے بھی کیا آتا آج گئی تو ہم بھی لاتے، ادھر سے فروٹ گیا تو ادھر سے سموسہ آتا۔ وہ سمجھ کر کیا کرتی، شاید وہ رویہ خالی رمضان سے اور رمضان کے ختم تک سمجھتے، احسان کا معاملہ نہیں بھائی، یہ زندگی بھر کام کرنے کا ہے، زندگی بھر کام کرنے کا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اچھا برتاؤ، احسان کرو پڑوسی کے ساتھ تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت، کیونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا مختصر بول کر جا رہا ہوں، ورنہ تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو۔ یہ ایک مرض جو ہے خاص طور پر عورتوں کے اندر برا نہ مانے، یہ پایا جاتا، برا نہ مانے، بار بار بولو برا نہ مانے، لیکن پایا جاتا۔ اب کیا کریں، حیثیت نہ بولنا کہ اپنے پاس جو جوڑا رہتا ہے وہ جوڑا کس کے پاس بھی نہیں رہنا، اس کے پاس جو کلر کا جوڑا رہتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں رہنا، بلکہ وہ بنانے کی فیکٹری بھی ختم ہو جانا، محلے میں نہیں رہنا، گاؤں میں بھی نہیں رہنا، اور شادی میں پہننے گئی تو کوئی بھی اس طرح کا جوڑا کس کے پاس بھی نہیں رہنا۔ یہ آج کل کی عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، میرے پاس خالی رہنا، میں اونچی دکھنا، میں اچھی دکھنا، میں زیادہ عزت دار نظر آنا، میں زیادہ آفیشل نظر آنا۔ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو دیکھو، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے بھی وہ چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتی ہو۔ پڑوس ہے، اگر وہ غریب بھائی ہے، تمہیں جو 3-4 جوڑے تمہارا شوہر اچھا کما رہا لا کر دے دیا، کوئی بات نہیں، ایک جوڑا چپکے سے بات دے دو، بھائی بہن رکھ لینا، تم جو ہے رکھ لو، یہ تم اچھا جوڑا تمہارے پاس رکھ لو، استعمال کرو۔ کہ محبت آئیں گی نہیں آئیں گی، دل جڑیں گے نہیں جڑیں گے، نہیں، میرے کنے چھانا اور دوسرے کنے آگا اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز اس کے گھر میں آ گئی، پڑوسی گھر میں اس کے گھر میں نہیں آئی، اتنا تنگ کرتی ہے کہ جب تک وہ گھر چیز نہیں آتی تب تک یہ چھوڑتی نہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوئی، پہلے ہمارے بڑے بتاتے ہیں، عورت کو جب شادی ہوتی، جب بھیجتے، نصیحت یہ کام کرتے، ہاں نصیحت یہ کام کرتے کہ دیکھ بیٹا وہ گھر تیرا، اس کا رونا دھونا جو کچھ ہے، ان کا اچھائی بھی وہاں کی اچھائی تیری، وہاں کی برائی بھی تیری برائی، وہ تیرا مقدر، وہ تیرا گھر، اب یہ تیرا گھر تھا، اب یہ تیرا گھر نہیں، وہی اصل تیرا گھر ہے، ساری چیزیں وہاں کا خیال رکھنا۔ ایسا دیگر اور بہت سارے نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کرتے تھے، لیکن آج کیا معلوم، دیکھ بیٹی اچھا رہا رجا، نہیں تو اسے گھچیڑ لے کے آ جا، مانا تو رو، نہیں کہ تو کیا کر لے، گھچیڑ لے کے آ جا، اسے بھی نصیحت ہے۔
تو آج عورتوں کے اندر کیا پائی جا رہی کہ پڑوس کے گھر میں کوئی چیز آ گئی تو وہ چیز میرے گھر میں بھی رہنا، اگر میرے گھر میں آئی تو وہ چیز اس کے گھر میں نہیں رہنا. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو. اس طرح یہ کام اپنے ہمارے اندر آنا چاہیے کہ میرے بچے بھی اچھے جس طرح کپڑے پہن رہے ہیں، پڑوس کے بچے بھی، اس کے بچے بھی کیا کریں، اچھے کپڑے پہنے، اس کا گھر بھی اچھا رہے، اس کے گھر میں بھی خوشحالی رہے. اگر جلن ہو گیا کیا خوشی نہ انہوں. اب یہ جلن حسد جو ہے اس کو جلانے سے پہلے تیرے دل کو جلائے گا. تیرے دل میں حسد نفرت ہوتے تیرا دل سڑے گا. اس لیے اپنے دل کو پاک کریں. آگے کی نصیحت فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے ہنسا نہ کرو اس لیے کہ یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. الحمدللہ وقت بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے. ہماری مسجد جیسے کہ میں نے کہا کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کے اندر الحمدللہ اتنا جذبہ 300 عورت تک لگ بھگ جو ہے جڑ جاتی ہے، کم از کم 300 عورتیں الحمدللہ. اور اس کا اثر بھی یہ ہو رہا ہے، جو چھپاتے ہیں ساکس وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ نہیں پہنتے تھے، لیکن اس کی برکت سے یہ ہوا کہ ان کے اندر وہ چیز پائی گئی کہ وہ چیز کر رہے ہیں. بعض عورتوں کے بعد یہ بات آئی کہ روزانہ وہ کبھی قرآن مہینے ہو جاتے تھے، لیکن آج ان کی حالت یہ کہ کم از کم ایک صفحہ جب تک قرآن مجید نہیں پڑھتی اس وقت سے پہلے نہیں سوتی ہے. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. ایک واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، کہ عورت کے اندر جب استقامت آتی ہے، شوہر کتنا بڑا جاہل کیوں نہ ہو، عورت کے اندر استقامت رہی اور عورت کی دعا جو کیا کام کرتی ہے وہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کوئی پرانے زمانے کا واقعہ نہ ہے اور دور دراز عرب کے ملک کا واقعہ نہ ہے. ہمارے اس ملک کا کرناٹک اور بنگلور کا ایک واقعہ ابھی چند مہینوں پہلے کا واقعہ ہے. سنتے غور سے سنو. ایک لڑکی کو شادی کر کے دے دیے. اتفاقاً کیا ہوا، بٹر معروم ہوگا، معلوم بٹر معروم ایسے ہی چند دن زندگی گزری، لیکن وہ شکایت اپنے ماں باپ کو نہیں بولی. روزانہ پہ لگانا مارنا شروع کر دیا. جاہل ہوتے ہیں کچھ قسم کے لوگ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پڑوسی جو ہے اس عورت سے بات کرے کہ دیکھو ماں کیا ماں ایسی حالت ہے تمہاری، تم نہ ایسا کر رہا نا. تو کہنے لگی میرا مقدر ہے کیا بھی نہیں کر سکتی. لیکن نماز کی پابند عورت تھی وہ، یہ جاہل نماز بھی نہیں پڑھنے والا. اب پیرا باٹر مار رہا تو کہاں نماز پڑھ لگا تھا. ہم نے جمعہ بھی نصیب تھی کہ نہیں تھی کی. پڑوسیوں نے لڑکی کے ماں باپ کو فون کر کے بتایا کیا بھائی تمہیں بچے جنے کیا چھنڈے، تمہاری حالت ایسی ہے نا، ہم نہ دیکھنے نہیں ہو رہا، ایسا ظلم ستم دے رہا. پھر بھائی، اس کے بھائی باپ سارے کے سارے آ گئے. اب ریپیری دینا باقی تھا. ظاہر سی بات ہے پہلوان قسم کے لوگ ہیں، نشہ جھڑ جاتا ایسا مارتے. اب مارنے آئے تو یہ دیوار بن کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ نہیں مارنا، میری لاش کے اوپر سے جانا تمہیں، یہ میرا سر کا تاج ہے، یہ میرا مقدر ہے. بہن کو ہٹ جا تو یہاں سے. نہیں ہٹتی، میرا مقدر ہی نے، میرا سر کا تاج جیسا بھی ہے میرا سر کا تاج ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹی ہو گئی. بیٹی ہوئی کر کو ماریا. اس کا کیا قصور ہے؟ کیا ہے؟ بیٹی ہوئی کر کو مارا.
चंद दिन पहले, एक 8-10 दिन पहले जो है एक औरत खत लिखकर भेजी हमारी मस्जिद को, हजरत दुआ फरमाए, कुछ वजीफा आप बताओ, कुरान की आयतें जरा बताओ, मुझे पहली बेटी हो गई, दूसरी बेटी हो, तीसरी बेटी होने पर मेरा शोहर जो है मुझसे तलाक मांग रहा है, माज़अल्लाह, तो हिफाजत से रखो खतों। 8-10 दिन पहले उसके भाई के बच्चे पढ़ने आती हैं, लिखकर भेजे, हजरत दुआ करो, क्या वजीफा बताओ, कुरान की कोई आयतें बताओ कि मेरा शोहर जो है इस वजह से तलाक खुला मांग रहा है कि मुझे तीसरी बेटी हो गई तो मुझे जुदाई चाह रहा है। ये उम्मत मुस्लिमा की हालत है। बेटी भी कर को मारा, बर्दाश्त करती रही, लेकिन दुआएं मांगती रही, तहज्जुद की पाबंद औरत रही, ना उम्मीद नहीं हुई। जमाना गुजरा, चलता रहा, कई साल, 10 साल हो गए, 11-12 साल तक अरसा गुजरा। अपनी बेटी को जो है वो मदरसे में दाखिल की, मकतब में दाखिल की, कुरान नाज़िरा मुकम्मल हुआ। उसके बाद अल्लाह का करम, उसका ज़हन अच्छा होने की वजह से उस्तादों ने मशवरा किया, उस्तादों ने बताया, उसकी माँ को बुलाया, बाप को बुलाया, तो उन्हें आया नहीं, उसे तो नशे से फुर्सत नहीं, कहां से आएगा उन्हें। माँ को बुलाया और कहा तुम्हारी बेटी कुरान अच्छा पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसे हिफ्ज में डाल दो। माँ ने कहा ठीक हजरत, जो कुछ अपना मजदूरी, बर्तन मांजना, जो कुछ करना था, अपना घर भी खुद चलाती थी बेचारी। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो हाफिज कुरान हो गई। बेंगलुरु का वाकया है। उस्तादों ने शर्त रखा, इनामी जब जलसा था, कहा कि तुम्हारे माँ बाप आना जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारा वालिद आना जरूरी है, उन्हीं के हाथ में हम सर्टिफिकेट देंगे, सनद उन्हीं के हाथ में हम देंगे। अब बच्ची गई, देखो दुआओं का असर का टाइम आया। अब असर होने का, दुआ असर का, असर की नमाज नहीं, दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया। हम समझते हैं अब दुआ करेगा तो अब भी हो जाना, क्या जन्नत में ही क्या इरादा करती हो जाने। भाई दुनिया है, वो कब होना, क्या होना, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को मालूम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल बदुआ के, उसके बाद तो फिरौन हिलाक हुआ। हमें अब दुआ उठा के नीचे होने से पहले फरिश्ते सामने खड़े रहना, बोला आका तुम्हें क्या बोलती हूँ, हो जाना अगर को। ये हमारी नीयत है, उम्मीद है ऐसे। अमल तो सहाबा के जैसा नहीं, लेकिन उम्मीद है वैसी। 8-10 साल का अरसा गुजरा, बर्दाश्त करती रही, लेकिन अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हुई, बल्कि रोजाना अल्लाह पाक से दुआ मांगती रही, दुआ मांगती रही। तहज्जुद में दुआ मांगा, फर्ज नमाजों के बाद दुआ मांगी, उसने मांगती रही। अब उसके बाद आकर वो बच्ची जो जब हाफिज कुरान हो गई, माँ को खुशी हुई, और बाप जो है घर में आया था, और आकर जो है जब बच्ची ने कहा अब्बा अब्बू कल तुम्हें हजरत तुम ना बुला को ही, कई को बोले ऐसा, कई को बोले अकड़ के बाता, कई को बोले अब्बू मैं हाफिज हूं। हाफिज का तो क्या, अब्बू मुझे कुरान देखे बगैर पढ़ना आता। अब्बू एकदम चौंक गया, क्या बोली, शॉक लगा उसे, क्या बोली, और एक बार बोल, मैं कुरान देखे बगैर पूरा पढ़ती हूँ। वो तुम्हें कहां से होना तो पूछो मुझे। उठकर बैठ गया, कबूलियत की वक्त आ गया दुआओं के। एक औरत की दुआ का असर कैसा होता मैं बताना चाह रहा हूं। फिर पूछने लगा, हाफिजा पढ़े जैसा पढ़ती क्या तू? हाँ अबू। हजरत पढ़े जैसा पढ़ती क्या तू? हाँ अबू, उस तरह मैं पढ़ती हूँ। पूरा कुरान पढ़ती क्या? हाँ अबू, पूरा कुरान पढ़ती हूँ। सही भी बोल रही का? फिर जो है कहा सही, हाँ अबू तुम्हें पूरा कुरान पूछो, कहां से पूछती, मुझे बोलती हूँ, बगैर देखे बोलती हूँ। तो फौरन जो है उसके दिल और दिमाग से सारा नशा उतर गया, और सुबह उठा, गुस्ल किया, जलसा चल रहा था, जलसे के दरमियान में आया और उस्ताद से माइक लिया, और माइक लेकर कहने लगा,
باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلی بات یہ سن لو، اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارا خدا کتنا بڑا ہے. میں ایک پیوٹ شرابی کے پیٹ میں اللہ پاک نے حافظ قرآن کو بنایا ہے. میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں توبہ کی اپنی پوری پرانی زندگی سے، شراب سے توبہ کیا اور ہر چیز سے میں توبہ کرتا ہوں. میری بچی جو ہے مجھے ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، میری بیوی مجھے ہدایت کا ذریعہ بنی ہے. اس کو میں اتنا ظلم دیتا تھا، ستم دیتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ دعائیں مانگتی تھی. اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا. میں یہ پیوٹ تھا، اللہ پاک نے میرے گھر میں حافظ قرآن کو بنایا ہے. علماء فرماتے، ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، داڑھی اتنی بڑی، اس کا لباس بدل گیا، ہمیشہ اس کے ہاتھ میں تسبیح اور ہمیشہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہمیشہ روتا رہتا ہے. اللہ میں نے کئی اپنی زندگی گزاری، لیکن تو نے مجھے موقع دیا. اے اللہ سے تب استغفار کرتا رہا، آج بھی وہ اس حالت میں باقی. الحمدللہ مانگیں گے نا اللہ پاک سے. اپنی زندگی بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا. گنہگار کی توبہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانے بجانے والا، میوزک مار کر اپنی روزی کا کام کرتا تھا. اسلام میں میوزک تو حرام ہے، چھپ چھپا کر کام کرتا، کیونکہ معلوم تھا حضرت عمر کے پاس پکڑ گیا تو خیر نہیں. بوڑھا ہو گیا تو آواز بھی کیا ہو گئی، بیٹھ گئی. جوان تھا تو بات ہی الگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے مولانا سلمان صاحب کتنا اچھا پڑھے، اللہ ان کی آواز میں برکت ہے. آمین تو بولو، کیا ہوتا بولنے میں، آمین بولنے میں کیا، اس میں کنجوسی کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بہترین الفاظ بھی پڑھے، بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے، اللہ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں بیٹھا دے. بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، کوئی لوگ اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہ تھے. جنت البقیع میں جا کر، جو بقیع قبرستان ہے نا مدینے کا، وہاں پر ایک جگہ جا کر بیٹھ کر رونے لگا، اللہ کو گواہ بنانے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ جب میری آواز تھی لوگ میرے آواز سننے کے لیے آتے تھے، اب مجھے فاقے لگ رہے ہیں، فاقہ گھر میں لگ گیا ہے، میں کئی وقت کا بھوکا ہو گیا ہوں. میں نے سنا کہ جو تو اس کی بھی سنتا ہے، جس کی لوگ نہیں سنتے ہیں تو اس کی بھی سنتا ہے. سارے لوگوں نے مجھے ٹھکرایا، کوئی میرے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میری سن لے، مجھے فاقے آ رہے ہیں. رو کر اللہ سے مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی کتاب لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آرام کر رہے تھے. اللہ پاک نے القاء فرمایا، دل میں بات پڑی. یہ ہوتا دل میں بات کوئی اللہ پاک ڈال رہا اپنے نیک بندوں میں. جیسے کہ حضرت مثال دے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں رہ کر یا سارے الجبل کہا تھا، نہیں کہا تھا. حدیث پاک میں آتا یا سارے الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن ادھر سے آ رہا ہے. کیسا ہو گیا؟ اسے کہتے القاء. اللہ کے نیک بندوں کو القاء ہوتا ہے. یہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بات، میرا کوئی بندہ ہے، عمر جاؤ اس کی خدمت کے لیے، اس کی مدد کے لیے جاؤ. جا کر تلاش کرتے ہیں تو ایک آدمی رو رہا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو بھاگنے لگا. اب سپڑ گیا تو معلوم نہیں نا. حضرت عمر پیچھے وہ آگے کہہ رہے رک جاؤ، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. ورنہ کس نے بھیجا؟ فرمایا جس کے سے تو دعا مانگ رہا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے. میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، بتا تیری کیا پریشانی ہے، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں. فرمایا اللہ اکبر، چیخنے لگا، رونے لگا. فرمایا اللہ زندگی بھر میں حرام کھاتا رہا، ہر تجھے بھول کر میں زندگی گزارا، اس حالت میں بھی پوری زندگی گزر رہا. اب بڑھاپے کی حالت میں کوئی میرے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک وقت اس طرح تجھے عاجزی کے ساتھ پکارا، اے میرے پاک خدا تو میری سن لیا ہے. دل میں درد آیا اور ایک چیخ مار کر جو ہے اللہ کے احسان کے، اللہ اتنا بڑا تو محسن ہے، مجھ جیسے گنہگار کی بھی تو سنتا ہے. ایک چیخ مار کے وہیں اس کے انتقال ہو گیا. اللہ پاک کسی کو محروم نہیں کرتے. مانگیں اللہ پاک سے 2-3 کام کرنا میری ماں بہنیں بھی. ایک کام، روزانہ گھر میں قرآن مجید پڑھنا، کتنا تو ہو جائے.
थोड़ा भी सही क्यों ना। दूसरा काम, घर में बैठ कर जो है बच्चों को बिठा कर जो तुम्हें मालूम है वो बताओ, या किताब कोई पढ़कर जो है सहाबा के वाक़ियात बताओ। ये कुछ नहीं हो तो कम से कम बच्चों को बैठकर कोई शरीयत की बात, कोई सुन्नत जो तुम्हें याद है मोटा मोटा जो यहाँ सुने हैं वो जहाँ सुनते रहेंगी वो बात बताओ। और आखिर में जो है दुआ, तुम्हारी बात होने के बाद एक मुख्तसर सा दुआ कर लो। जिस घर में ये होगा वो घर जन्नत का नमूना बनेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआ करके आखिर में सोना, खाना खाए बगैर सोते नहीं ना, ऐसा समझना दुआ करे बगैर सोना नहीं। कुछ ना कुछ मांगे, जैसे अल्फाज में आते हैं, जैसा टूटी फूटी दुआ आते मांग कर सोना अल्लाह पाक। 2-3 काम बोला, तो नमाज तो पाबंदी पढ़ना, और कम से कम कुछ ना कुछ कुरान मजीद पढ़ना है, और तीसरा काम दुआ करके क्या करना है, सोना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।